بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے بعد بیٹا کل ہم نے پیج نمبر 8 تک شارٹ کوسچن کیے تھے۔ آج ہم لانگ کوسچن پڑھیں گے 1973 کے عین کے اہم پہلو۔ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ اس سے پہلے 1956 کا آئین تھا اور اس کے بعد 1962 کا آئین تھا اور اس کے بعد 1973 کا آئین ہے۔ اب یہ 1973 کا آئین کے اہم پہلو کیا ہیں؟ اس میں کون سی ایسی خدادار صلاحیتوں کے جو ذوالفقار علی بھٹو مالک تھے اب اس کی سوچ کے مطابق؟ اس میں پہلی بات یہ تھی جو پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے گا اور اس ملک کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلائے گا۔ تحریری آئین وہ آئین جو ہاتھ سے لکھا گیا اور جس کی تحریریں قابل منظور ہیں۔ پہلے آئین کی طرح 1956 کا آئین 1962 کا آئین ان کی طرح یہ آئین بھی تحریری تھا جو 280 دفعہ 12 حصوں اچھے گوشواروں پر مشتمل تھا۔ یعنی اس میں کم سے کم 200 ایم پی ایم این اے بیٹھے گا جو الحاق کرے گا اور گوشواروں کے ساتھ اس ملک کے اندر تحریری آئین کے اندر اس کو اندر زور دیا جائے گا۔ وفاقی آئین وفاق اس کو کہتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے، جیسے عمران خان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، تو وہ کیا ہے؟ وفاق ہے۔ اپوزیشن وہ پارٹی ہوتی ہے جو ہار جاتی ہے۔ اب ہم وفاق کی بات کریں گے۔ وفاقی آئین پہلے آئینوں کی طرح 1973 کا آئین بھی وفاقی مملکت قرار دیا۔ اس آئین کے مطابق وفاق پاکستان چاروں صوبوں وفاقی دارالحکومت جیسا ہمارا اسلام آباد ہے اور اس سے ملحقہ علاقے جو وفاق کے زیر انتظام اور قبائلی علاقے وہ ہوتے ہیں جہاں پٹھانوں کی حکومت ہوتی ہے جو حکومت سے باغی ہوتے ہیں، ان علاقوں کی بات کی جاتی ہے جو صوبہ سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ نیم استوار آئین نیم مراد جیسے آدھا استوار آئین اس فی الوقت طور پر اس آئین کو نافذ کیے گئے۔ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے نہ زیادہ آسان ہے۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تو کوئی آئین ہی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی تعداد 2% تھی۔ قومی زبان اس آئین نے یہ بات طے کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہوگی؟ پاکستان قومی زبان اردو ہوگی، کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں اور کسی بھی قوم کو اپنی زبان میں کوئی علم سکھانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ 1973 کی آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کیا جائے گا۔ اس دوران انگریزی بطور سرکاری زبان ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ نیکسٹ اسلامی آئین پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کو ہونا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آئین کا مقصد شہریوں اور طرز زندگی کو ترغیب دینا ہے۔ خود مختار عدلیہ یعنی ججوں کو پوری آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنی آزادی کے مطابق فیصلے کر سکیں، نہ بھی کسی دباؤ میں آ کر۔ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ دیا جائے گا۔ عدلیہ کو یعنی ججوں کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ جج اپنے فرائض بغیر کسی خوف دبدبے سے آزاد ہو کر سر انجام دیں گے۔ پارلیمانی آئین وہ ہوتا ہے جس کی مدت 5 سال ہوتی ہے، جہاں اسمبلی میں بیٹھ کر کسی چیز کا بل پاس کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ ملک میں پارلیمانی نظام رینج کیا جائے گا۔ پارلیمانی نظام سے مراد ہے جیسے کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے 5 سال کے اندر جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان میں دوبارہ سے الیکشن ہوتی ہیں۔ پھر الیکشن کرنے کے بعد جو دوبارہ کوئی کسی پارٹی کا کوئی بندہ وزیر بنتا ہے اسے کہتے ہیں پارلیمانی ہے، جن کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ ملک کا صدر حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا
اور صدر کو قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں پر مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ آئین کی بالادستی یعنی قانون سے کوئی شخص بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو توڑے یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا مقدمہ لگا کر اس کو سزا دی جائے گی، یعنی قانون کو کوئی بھی شخص نہیں توڑ سکتا۔ آئینی ادارے 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی اور ادارے بھی تشکیل دیے ہیں۔ مشترکہ مفادات کی کونسل اور اقتصادی کونسل کو الیکشن کمیشن میں نامزد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن وہ ہوتی ہے جو ووٹ کراتی ہے۔ 2 ایوانی مقننہ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمانی 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایک ایوان بالا، ایک ایوان زرعی۔ اس وجہ سے صوبائی ہوتی ہے، جیسے ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور جیسے ہمارا پنجاب ہے، تو اسے کہتے ہیں صوبائی اور پارلیمانی ہیں۔ ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زرعی ہوگا۔ سینٹ میں صوبوں کو مکمل آزادی دی جائے گی اور اس کی میعاد 6 سال ہوگی۔ بنیادی حقوق آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، ایک حدود اور ایک قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ پارلیمانی اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی بھی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی جس کی اجازت حکومت نہیں کرے گی۔ اگر وہ بنانے کی کوشش کرے گی تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو سزا دی جائے گی۔ آج کا ہمارا لانگ کویسچن 10th کا 1973 کا آئین لانگ کویسچن آج ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ کل نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلا لانگ پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔